دوسری مثال آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ جہاں سے غائن نکلتا ہے، جس جگہ سے غائن نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جس جگہ سے غائن نکلتا ہے، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ غائن ہے، یہ غائن ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا لقمہ نگلنے کی جو جگہ ہے، یعنی گلے کی جو شروعات ہے لقمہ نگلنے کی، اس جگہ سے غائن نکلتا ہے۔ بیٹا آپ نے تھوڑا سا اوپر آ کے اس کو قاف کو نکالنا ہے، بس مطلب یہ ہے غائن کی جو شروعات ہے وہ گلے کی ابتدا ہے، گلے کی شروعات ہے، ٹھیک ہے، لیکن قاف کی جو شروعات ہے وہ زبان جہاں ختم ہو رہی ہے اس کی انتہا ہے، کہ اس زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر والے تالو سے ٹکر کھائے، یعنی کہ غائن کا سہارا آپ لے سکتے ہیں۔ اس طرح فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ غائن کا مخرج مفت میں اس کو دوبارہ پڑھا دیں گے، ریویژن ہو جائے گی۔ پچھلے لیٹرز کا سہارا لینے کا زیادہ فائدہ ہمیں ہی ہے کہ ہماری طاقت کم خرچ ہوگی، پچھلے بھی ریویژن ہوتے رہیں گے اور اگلے کو بھی، نیکسٹ والے کو بھی سہارا ملتا رہے گا۔ تو آپ نے یہ مثال بھی ان کو یہاں پر دے دینی ہے۔ اور تیسری مثال جو بآسانی آپ دے سکتے ہیں کوے کی۔ میں جب گیا تھا، ہم سیر تفریح کے لیے نکلے پہاڑی علاقے میں، یہ کیا کہتے ہیں مری، اور اسی طریقے سے جب ہم ایبٹ آباد پہنچے اپنے دوست کے گھر میں، تو میں نے وہاں دیکھا کووں کو، تو ان کی شیپ بھی تھوڑی مختلف ہے ہمارے کووں سے۔ تو وہ جب بول رہے تھے نا، ایسے بول رہے تھے جیسے ان کا گلا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایسے بولتے تھے جیسے میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں، قو 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 قو، یعنی کہ جیسے طوطلا ہم بلواتے ہیں نا، ایسے قو 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 قو۔ تو میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا جی میرا تو ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ کوے تو موٹی قاف بڑی بہترین نکال رہے ہیں۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں سنیں، ابھی کوے وہاں پر بہت زیادہ تھے، قو 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 قو، یعنی کہ ان کی جو آواز تھی وہ وزنی تھی اور بھاری تھی۔ اگر کبھی آپ کا پہاڑی علاقے میں جانا ہو تو آپ اس چیز کو بخوبی نوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو نکال رہے ہیں، قو قو قو۔ حالانکہ ہم طوطلی زبان کا سہارا بھی لیں گے یہاں پہ، قو 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 قو، ہلکا سا ویو چینج کرتے ہوئے۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں، ہم نے اس کا کتنا شیپ یاد رکھنا ہے؟ اتنا اتنا؟ فوراً ویو چینج کر دیں، گڈ جاب، آپ نے فیس یاد رکھنا ہے، قوف قوف۔ اب کسی حرف کو موٹا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں بیٹا؟ ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، گڈ جاب۔ اب آپ آ جائیں دوبارہ ورڈ آفس میں، یہاں پر آپ اس کو قاف نکالنے میں تھوڑی سی مدد دیں گے۔ مدد کیسے دیں گے؟ یہاں پر ہم کچھ جملے لکھیں گے، مثال کے طور پہ قمر 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 قوف قوف قوف۔ بیٹا فیل ہو رہا ہے نا کس جگہ سے ہم قوف کو نکال رہے ہیں؟ گڈ جاب، کیوں یو آ رہے ہیں، قرآن قرآن قرآن۔ جتنے زیادہ ہم سنٹینس لکھ لیں گے اتنا فائدہ۔ قاری قاری، آپ مجھے کیا بلاتے ہیں؟ قاری صاحب، قاری صاحب۔ اور فیمیل ٹیچر کو قاریہ قاریہ قاریہ۔ اسی طریقے سے قبضہ 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 قبضہ۔ ہم قاف کو یعنی کہ مخرج پہ ٹچ کروانے کی بار بار کوشش۔ اس کے بعد قفل قفل قفل۔ اس کے بعد قبیلہ قبیلہ، کیا؟ قبیلہ۔ اس کے بعد قادر، کیا ہے؟ قادر قادر۔ اس کے بعد قرہ قرہ، کیا ہے؟ قرہ۔ بولو بیٹا قرہ، گڈ جاب۔ قوانین، کیا بیٹا؟ قوانین قوانین۔ اس کے بعد قاف قافلہ 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 ہوتا ہے نا، جیسے لوگ اکٹھے جا رہے ہیں ایسے اس کو بتانا ہے، قافلہ۔ اصل ہم اس کو قافلہ قافلہ، گڈ جاب۔ اسی طریقے سے قل 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 قل، گڈ جاب۔ اسی طریقے سے
ہم اس کو کہیں گے فاقہ، 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 فاقہ میں فاقہ، قہ. اسی طریقے سے ہم اس کو کہیں گے قافلہ، قافلہ میں LAH کو مٹا دیں، قافلہ، قافلہ. یہ 3-4 ایگزامپل میرے ذہن میں آئی تھی، ان کو میں لاسٹ میں جان بوجھ کے لے کے آیا ہوں. قافلہ، قافلہ کو 2 حصوں میں کرو، قافلہ، قافلہ. اچھا جی، اس کے مثال ہے قافزہ، قافزہ، قافزہ. اس میں ہم الگ الگ کریں، قافزہ، قافزہ. اسی طریقے سے عربی نام ہے قافت، ٹھیک ہے، قافت، AT سائڈ پہ کیا، قافت. تو اس طریقے سے آپ اس بچے کو سمجھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ واپس آ جائیں. جی بیٹا ہم نے حروف مستعلیہ کیا کر لیے، ہم نے حروف مستعلیہ ہیوی لیٹر کیا کر لیا ہم نے، جی ہم نے ہیوی لیٹرز کو کمپلیٹ کر لیا ہے. گڈ جاب. تو اس طریقے سے آپ اس کو قاف سمجھا سکتے ہیں. آپ اس طریقے سے اب آ جائیں آپ کورل ڈرا کے اندر. تو کورل ڈرا کے اندر بھی آپ کہیں بیٹا یہ کیا ہے، قاف. گڈ جاب. یہ کیا ہے، ہاف قاف. اور یہ کیا ہے، ہاف قاف. گڈ جاب. تو بیٹا آپ نے یہ شیپ ذہن میں رکھنی ہے، یہ آپ نے شیپ ذہن میں رکھنی ہے. یہ یہاں پہ آنکھ والی آ گئی، حالانکہ بغیر آنکھ والی مجھے لانی چاہیے تھی تاکہ وہ اس فا اور قاف کے ساتھ شیپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آگے شیپس میں آنکھ اور بغیر آنکھ والی کی بات ہوگی. تو یہ ہے آپ نے بغیر آنکھ والی سیم لکھنے کی کوشش کرنی ہے، جو نورانی قاعدے میں آپ پڑھا رہے ہیں الفابیٹ وہی لکھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ بات ہوگی. اس کے بعد آپ آ جائیں گے تسکین دعا. آپ نے پہلا کلمہ مکمل کروا دیا ہے الحمدللہ، اور پہلے کلمے کو آپ نے پیسز میں بھی پڑھایا جو میں نے آپ کو بعد میں بتایا تھا. تو کوشش کر کے آپ نے 2 کلمے ہی پڑھانے ہیں حروف تہجی میں، اور 2 کلمے آپ کے بہترین سے بہترین ہو. اسی طریقے سے ہماری پہلی دعا بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، وہ ہم نے پڑھ لی ہے، تو وقف کے ساتھ بھی اور بنا وقف کے ساتھ بھی. اسی طریقے سے اگر ہم تسکین القرآن میں دیکھیں تو ہم نے حروف صفیر کمپلیٹ کر لیے. اس سے آپ پوچھیں گے زا، سین اینڈ صا. حروف صفیر سے متعلق آپ ڈیلی کویسچن کریں گے. اب چونکہ ہیوی لیٹرز آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ ڈیلی کویسچن کریں گے. اسی طریقے سے آپ آگے چلتے ہیں تو لائٹ لیٹرز، اس کے بارے میں آپ ڈیلی کویسچن کریں گے. جی حروف شفوی ہم نے کتنے پڑھ لیے، وہ کہے گا ہم نے 2 پڑھ لیے. پہلا کون سا پڑھا، با، اور سیکنڈ والا کون سا پڑھا، فا. گڈ جاب. اسی طریقے سے آپ اسے پوچھیں گے سین کی نشانی اور شین کی نشانی، یہ آپ اسے ایوری ڈے پوچھیں گے. اسی طریقے سے آپ ہاف شیپ کے بارے میں کویسچن ڈیلی کریں گے. دال، تا، را، زا کے بارے میں کویسچن کریں گے. الف، تا، زا، واو، حمزہ کے بارے میں آپ کویسچن کریں گے. تو یہ سارے کویسچن آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ہوم ورک کی. جی بیٹا آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا تھا، جی کیا تھا. سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد کیا تھا، کیا تھا. اب آپ نے نا تھوڑا جوش لے آنا ہے، کیونکہ اینڈ ہے کلاس وائنڈ اپ آپ نے جوش سے کرنی ہے. گڈ جاب. آپ بہت جینیس ہو. امی جان کا ہاتھ ماتھا پاؤں چومے آپ نے، جی بیٹا میں نے چومے. ابو جان کا ہاتھ ماتھا پاؤں چومے آپ نے، جی چومے. کیا کہہ رہے تھے جب آپ نے ہاتھ ماتھا پاؤں چوما؟ تو بچے کہیں گے جی میں نے جب ہاتھ ماتھا پاؤں چوما انہوں نے مجھ سے پیار کیا، انہوں نے مجھے دعا دی. ویری گڈ. چلو انہوں نے بھی آپ کو دعا دی، میں بھی آپ کو دعا دیتا ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو کامیابی دے. بولو میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ وہ کہے گی میرے پیپر اچھے ہو جائیں، میرے نمبر اچھے آ جائیں. جو چیز وہ کہتی ہے اس کے لیے آپ وہی دعا کر دیں. انشاءاللہ آپ کے نمبر اچھے آئیں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اور میری صحت ٹھیک ہو جائے، میں اس کے لیے بھی دعا کروں گا، میں آپ کو دم بھی کر دوں گا. اس طریقے سے اس کو کہنا ہے. اس کے بعد کہنا ہے جی چلیں جی بیٹا اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہے گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے بیٹا اللہ حافظ. وہ کہے گی اللہ حافظ، تھینک یو. ایسے کہہ کے آپ نے کلاس کو